جو گیس کی قیمت کا تعین کیا گیا ہے وہ ہے 1770 روپے پر ملین کیوبک فٹ. یعنی ہماری حکومت کے جانے اور ہماری حکومت کے آنے کے درمیان تقریباً 70% اضافہ ہو چکا ہے گیس کی قیمت کا. لیکن جب یہ گیس کی نئی قیمت آئی ہمارے سامنے تو وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ 1 پیسہ بھی قیمت نہیں بڑھائی جائے گی. پہلا فیصلہ یہ کیا گیا کہ غریب آدمی کو بچایا جائے گا. غریب آدمی وہ ہے جو چولہا جلاتا ہے اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے. ہماری بہنیں مائیں آپ نے دیکھا ہوگا جو پیڑھی لگا کے وہ 1 یا 2 برنر کے چولہے کے سامنے بیٹھتی ہیں اور 2-4 گھنٹے میں روز اپنے بچوں کے لیے کھانا بناتی ہیں. وہ اس ملک کے 64% لوگ ہیں, 64%. پہلے ہم نے یہ تجویز پیش کی وزیر اعظم کے سامنے کابینہ کے ذریعے کہ ان 64% لوگوں کو بچایا جائے. بے شک 70% گیس مہنگی ہو جائے لیکن ان 64% لوگوں کو بچایا جائے. مگر وہ تجویز وزیر اعظم نے تجویز رد کر دی اور وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے ہی بہت گیس کا بوجھ ہے لوگوں پر, گھریلو صارفین کے اوپر 1 پیسہ بھی اور نہیں آپ بڑھا سکتے. تو وزیر اعظم کی ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کے باوجود کہ گیس کی قیمت میں 70% پی ڈی ایم کی حکومت اور اب میں اضافہ ہو چکا ہے, کل یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ گیس کی قیمت میں 1 پیسے کا اضافہ بھی نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ وزیر اعظم کی ہدایت ہے. اور نہ صرف غریب لوگوں کے لیے نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ متوسط طبقہ, ان لوگوں کے لیے بھی گھر میں گھریلو صارفین کی کسی بھی کیٹیگری کے اندر کوئی اضافت نہیں کی جائے گی. پہلا فیصلہ یہ کیا گیا. دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ تو جو گھر میں کھانا کھاتے ہیں مگر ہمارے جو کمرشل وہ ہیں صارفین جو جا کر تنور سے روٹی لیتے ہیں یا تنور پہ کھانا کھاتے ہیں یا ڈھابوں پہ جاتے ہیں یا ٹرک سٹاپ جو لوگ یہاں سے لے کر کراچی تک جا رہے ہوتے ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ تو فیصلہ کیا گیا کہ کمرشل ایکٹیویٹی جو بھی ہے اس کے اوپر بھی کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. تو نہ کمرشل پہ اضافی بوجھ ڈالا گیا اور نہ کسی بھی گھریلو صارف کے اوپر 70% پرائس انکریز کے باوجود 1 پیسے کی بھی انکریز نہیں کی گئی وزیر اعظم کی ہدایت پر. اور وہ جو ہم شروع میں سمری لے کر گئے تھے کہ 64 کو بچا لیتے ہیں اور 44 پہ کچھ اور اضافی بوجھ ڈال دیتے ہیں, وزیر اعظم نے وہ بھی رد کر دیا. اور ہم نے اب کسی صارف کے اوپر کسی بھی کیٹیگری میں کسی بھی کمرشل انٹرپرائز پہ کسی بھی کیٹیگری میں کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا کیونکہ وزیر اعظم کا یہ بڑا واضح خیال ہے کہ آلریڈی بوجھ بہت زیادہ ڈل چکا ہے. آپ نے اس بوجھ کے اندر جب تک حتی الامکان کوشش کریں اور آپ نے اس میں کوئی اضافت نہیں کرنی سو بھائی جان نہیں کی گئی. پھر ہماری انڈسٹری رہ گئی. انڈسٹری کے اوپر بھی جو پروسیس انڈسٹری ہے یعنی وہ لوگ جو گیس استعمال کرتے ہیں اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے, بجلی بنانے کے لیے نہیں, اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے جو لوگ گیس استعمال کرتے ہیں, وزیر اعظم نے حکم دیا اس کے اوپر بھی کوئی اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے تاکہ جہاں پہ 2 چل رہی ہیں شفٹیں وہاں 2 ہی چلتی رہیں یا اللہ نے اگر کرم کیا تو 3 ہو جائیں. مگر یہ نہ ہو کہ ہمارے اضافی بوجھ کی وجہ سے کوئی شفٹ کم ہو جائے یا بے روزگاری میں اضافہ ہو. لیکن وہ لوگ جو گیس کے ذریعے بجلی بناتے ہیں اور وہ بھی ایک اہم ایکٹیویٹی ہے, اس کو انہوں نے کہا کہ آپ IMF سے بھی وعدہ کر چکی ہے, یہ ہماری 2020-21 میں غالباً عمران خان صاحب کی حکومت تھی, اس وقت لکھ کے دیا گیا IMF کو, لکھ کے دیا گیا ایز اے کنڈیشن
کہ ہم یہ جو کیپٹیو پاور ہے اسے بند کریں گے، بتدریج اس کی قیمت بڑھاتے چلے جائیں گے اور ایونچولی اس کو بند کریں گے۔ تو وہ جو ہم نے وعدے کیے ہوئے ہیں، جس کی بعد میں ان نیگوشیشنز کے اندر بھی انہوں نے وہ کاغذ سامنے رکھے اور انہوں نے کہا بھائی یہ ہمیں حکومت سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کس کی حکومت ہے، یہ آپ کی ریاست نے کاغذ پہ سائن کیا ہوا ہے، اور جو ریاست نے سائن کر کے ہمیں دیا ہے ہم تو ان کو اس پہ اکاؤنٹیبل کریں گے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو گیس کے ذریعے لوگ بجلی بناتے ہیں اس پہ 3000 پہلے ان کو چارج کیا جا رہا تھا۔ واحد کیٹیگری جس میں پرائس تبدیل کی گئی ہے وہ یہ ہے جس میں بجلی بنانے کے لیے اگر آپ گیس استعمال کرتے ہوں تو وہ قیمت 3000 سے بڑھا کے 3500 کر دی گئی ہے۔ اس میں اصل مقدمہ کیا ہے؟ اس میں اصل مقدمہ یہ ہے بھائی کہ ایک ہی انڈسٹریل پارک میں آپ جاتے ہیں، آپ نے کئی انڈسٹریل پارک دیکھے ہوں گے، کراچی میں بھی دیکھے ہوں گے، لاہور میں بھی دیکھے ہوں گے۔ ایک ہی انڈسٹریل پارک میں اگر 200 فیکٹریاں ہوں تو صرف 20 کے پاس کیپٹیو پاور ہوتی ہے، اور 180 جو ہیں وہ کے الیکٹرک سے یا ہماری مختلف ڈسٹریبیوشن کمپنیز سے بجلی لے رہے ہوتے ہیں، اور بنا سب وہی رہے ہوتے ہیں، دھاگا، سوتر، کپڑا، بیکاز ہمارے ملک میں زیادہ تر چیزیں جو بنتی ہیں وہ کموڈیٹیز ہیں، بہت زیادہ اسپیشلائزڈ پروڈکٹس ہم نہیں بناتے، بنائیں گے انشاءاللہ، اس طرف گامزن ہیں مگر ابھی نہیں بن رہی۔ اب ایک اگر فیکٹری کا مالک سستی بجلی بنائے اور ایک فیکٹری کا مالک مہنگی بجلی بنائے، اور دونوں دھاگا، سوتر، کپڑا یا کوئی ایسی چیز بیچ رہے ہوں، جوتا یا جو بھی چیز، تو جس کو مہنگی بجلی مل رہی ہے، ارے بھائی وہ تو اس کا دیوالیہ ہو جائے گا نا۔ تو یہ تمام چھوٹی چھوٹی فیکٹریز جن میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی بجلی گیس کے ذریعے اپنی فیکٹری میں خود بجلی کا کارخانہ لگا کے بجلی بنا سکیں، وہ تو سب برباد ہو جائیں گے، کیونکہ مارکیٹ میں تو دھاگا، کپڑا، سوتر اسی بھاؤ بکتا ہے جس بھاؤ بکتا ہے، ایک کی قیمت زیادہ ہے ایک کی قیمت کم ہے، تو اس سے تو بہت بربادی ہوگی، اور بربادی ہوگی چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کی، کیونکہ بڑی کمپنیوں کے پاس تو اپنی بجلی بنانے کی سہولت موجود ہے۔ تو آئی ایم ایف سے جو نیگوشیٹ کیا گیا وہ یہ ہے کہ جو بجلی جس بھاؤ گریڈ پہ ملتی ہے، یعنی جس بھاؤ آپ کو لیسکو یا فیسکو یا ہیسکو یا پیسکو یا کیسکو یا کے الیکٹرک آپ کو بجلی دیتا ہے، گیس کا بھاؤ اتنا کر دیا جائے کہ دونوں کی بجلی کی قیمت برابر ہو جائے۔ یعنی جو جیتے یہ کھیل وہ اس وجہ سے جیتے کہ وہ کریٹیو زیادہ ہے، وہ اس وجہ سے جیتے کہ اس نے زیادہ بہتر طریقہ کار سے دھاگا، سوتر، کپڑا، جوتا بنا رہا ہے۔ اس وجہ سے نہ یہ کھیل جیتے کہ اس کو گیس سستی مل رہی ہے اور بجلی سستی مل رہی ہے۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ دونوں کی قیمت کو برابر کر دیا جائے۔ تو اس کی پہلی فیز میں تو گیس کی قیمت 3000 سے 3500 کر دی گئی ہے، اور اب انڈسٹری کی مشاورت سے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ طے کیا جائے گا کہ کتنی اضافی گیس کی قیمت ہونی چاہیے، جس میں آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک لیوی لگائیں، وہ کتنی اضافی لیوی لگنی چاہیے جس کے بعد گرڈ سے جو آپ کو بجلی مل رہی ہے اور جو بجلی آپ خود بنا رہے ہیں دونوں کی قیمت یکساں ہو جائے۔ یہ پروسیس آج سے شروع کر دیا گیا ہے۔ کچھ کیلکولیشنز کی گئی تھی، ہم نے کہا بالکل نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا، آپ تمام انڈسٹریلسٹ کو بلائیں، ان کی بات سنیں، جو آپ نے اسمپشنز کی ہیں ان کے سامنے رکھیں، اور جو بات وہ نہیں مانتے انہیں منوائیں، یا ان کی بات مانیں یا اپنی بات انہیں منوائیں، تاکہ اس کے بعد جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہو جس کے ذریعے ایک لیول پلینگ فیلڈ کھڑا ہو جائے، یعنی سب کی بجلی کی قیمت برابر ہو جائے۔ کچھ تجاویز ہیں ایسی کہ جناب خود بجلی بنانے کی قیمت اتنی زیادہ کر دی جائے کہ سب گریڈ پہ چلے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ افضل طریقہ یہ ہے کہ سب کی قیمت برابر کرنے کی طرف جایا جائے، کسی کو بھی نہ نفع دیا جائے نہ نقصان دیا جائے۔ بہرحال یہ ہماری نیگوشیشن چل رہی ہے، انڈسٹری کی مشاورت کے ساتھ چلے گی، کچھ ہی
ایک آدھ ہفتے کے اندر اندر ہم اس کو کنکلوڈ کر دیں گے. یہ جو گھریلو صارفین کو بالخصوص وہ طبقہ جس کو میں نے آپ کو کہا 64%، جو پیڑھی پہ بیٹھ کے اپنے بیوی بچوں کے لیے، جو گھر والوں کے لیے کھانا بناتے ہیں، بزرگوں کے لیے کھانا بناتے ہیں، ان کو ہم گیس کی قیمت تقریباً ایوریج 200 روپے کی دیتے ہیں ایوریج. جبکہ قیمت جو ہے جو اوگرا نے ہمیں بتائی ہے وہ 1770 روپے ہے. یعنی 1770 روپے کی گیس جو ہے وہ ہم 200 روپے میں 64% لوگوں کو آن ایوریج دے رہے ہوتے ہیں. کچھ کی زیادہ ہے، کچھ کی اس سے بھی کم ہے. یہ تقریباً 150 ارب روپے کا فرق بنتا ہے، جو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ کراس سبسیڈائزیشن کے ذریعے، یعنی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جن کے گھروں میں بڑے بڑے چولہے لگے ہوئے ہیں، 3 4 گیزر لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے قیمت زیادہ وصول کر کے 4000 یا 3500 یا 3000، یعنی زیادہ قیمت ان سے وصول کر کے ان غریب لوگوں کو کراس سبسیڈائز کیا جائے تاکہ ان کی زندگی میں سہولت پیدا ہو سکے. اچھا نہیں لگتا ہمیں، ہماری تو کوشش یہ ہے کہ سب کو سستی گیس دی جائے، مگر گیس ہمارے پاس ہے نہیں. جو ہے نہیں وہ ہم کہاں سے دے سکتے ہیں؟ تو جو گیس نہیں ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پھر ہم LNG یعنی جو بین الاقوامی منڈی ہے اس سے ڈالروں میں گیس خرید کے لاتے ہیں. اس گیس کی قیمت 3500 روپے ہے. اب ستم ظریفی دیکھیں کہ یہ جو ہم نے امپورٹ کی گیس وہ اس وجہ سے کی تھی کہ اس کے ذریعے بجلی بنائی جائے گی. اب اس LNG کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ بجلی کے وہ میرٹ پہ نہیں آتی. بجلی بھی تو سستی بنانی ہے، تو بجلی والے وہ گیس نہیں لیتے. ہماری سوورن کمٹمنٹ ہے، ہم وہاں سے LNG خرید کے لاتے ہیں، کچھ دیتے ہیں بجلی والوں کو جنہوں نے پہلا وعدہ 600 کا کیا، پھر وہ 400 ہو گیا، پھر وہ 350 ہو گیا، اب کبھی وہ 180 لے لیتے ہیں، کبھی 300 لے لیتے ہیں. تو باقی ماندہ گیس جو ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ ہمیں پھر چولہوں میں جلانی پڑتی ہے یا انڈسٹری کو دینی پڑتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی گیس LNG ہم چولہوں میں جلاتے ہیں یعنی مہنگی خرید کے سستی بیچتے ہیں، وہ ہر 6 مہینے کے بعد گیس کی اضافی قیمت میں آ جاتا ہے. تو میں نے جو آپ کو شروع میں بتایا کہ PDM کی حکومت میں 10,050 روپے تھی قیمت گیس کی، اور اب 1770 روپے ہو چکی، یعنی 70% اضافہ ہوا ہے. یہ سب سے بڑا کمپوننٹ ہے اس اضافے کا. اس سے پہلے یہ فیصلہ نہیں تھا. یہ کیئر ٹیکر کی حکومت میں نئی ایک قانون بنا کہ آپ جتنی بھی گیس ڈائیورٹ کریں گے وہ 6 مہینے کے بعد گیس کی قیمت میں آ جائے گی. یعنی اگر آپ 3 کارگو 4 کارگو مہنگے خرید کے سستے بیچ